اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ذکر تو خدا نے خود کیا ہے، اور انہی کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ تو اس محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھوڑ کر اگر کوئی صحابہ کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کو چھوڑ کر اگر کوئی اہل بیت کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کو چھوڑ کر جو خدا کے پیچھے جانا چاہتا ہے وہ بھی مقبول نہیں ہے، بلکہ تینوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی جب ہے کہ خدا بھی جب ملے گا، اہل بیت کی محبت بھی جب ملے گی، صحابہ کی عظمت بھی جب ملے گی، جب سب رشتوں کو حضور کی محبت سے جوڑا جائے، حضور کی نسبت سے جوڑا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ذکر سے اور حضور کی شان کو بیان کرنے سے منہ موڑا اور ایسی مجالس و محافل اور ایسی عادتوں کو فتووں کا شکار کیا تو وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ صحابہ کی طرف گئے تو وہ بھی ایک فرقہ کہلایا، اہل بیت کی طرف چل پڑے تو وہ بھی ایک فرقہ کہلایا، اور حضور کے ذکر اور عظمت کو فراموش کر کے جب وہ اللہ کی طرف بڑھنے لگے تب بھی وہ ملحد اور بے دین کہلائے۔ تو جب حضور کو چھوڑ کر کسی کو مانو گے تو ٹولیوں میں بٹو گے۔ جماعت امت جب بنتی ہے جب تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر کعبے کی طرف لوگوں نے منہ کیا تھا تو قرآن نے کہا ان کی نمازیں مقبول نہیں ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی جب کعبے کے پاس گئے اور جب کفار نے ان کو یہ کہا حدیبیہ کے مقام پر کہ آؤ اور آ کر عمرہ کرو، انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرے مصطفیٰ ہے نہیں اور میں کعبے کو دیکھ لوں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کعبہ ہو یا صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، بلکہ مجھے کہنے دیجئے بڑے ادب کے ساتھ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ تعلق ہو، وہ بغیر مصطفیٰ کے متصور ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اب یہ اہمیت ذات مصطفیٰ کی کیسے پتہ چلے گی؟ جب ایسی محفلیں منائیں گے، ہم جب اہتمام کریں گے۔ اگر یہ محفلیں فتووں کی نظر ہو گئی تو کمالات کیسے پتہ چلیں گی، عظمتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ تو لہذا بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں اس نظریے پر آنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے وحدت اور اتفاق کا باعث ہے۔